بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرپرست جلسہ حضرت خواجہ سید محمد نظامی دہلوی مدظ اللہ العالی سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ و مہمانان خصوصی و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 65واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ اس موقع پر جو ویبینار منعقد کیا گیا ہے آج اس ویبینار کا جو عنوان ہے حضرت خواجہ حسن نظامی حیات اور کارنامے، اسی عنوان پر جو ہے میں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرما ہے۔ امام المشائخ شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی ایک ہمہ صفت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بہت بڑے صوفی بزرگ، عالم باعمل، مصلح قوم، اردو زبان کے صاحب طرز، بسیار نویس، انشاء پرداز، بے مثال مقرر، کامیاب تاجر، مترجم و مفسر قرآن، عظیم دانشور، کئی رسالوں اور اخبارات کے مدیر، بے باک صحافی، 500 سے زائد کتابوں کے مصنف و ناشر، طبیب با کمال، حکمت میں کئی دواؤں کے موجد، جنگ آزادی کے قافلہ سالار، عظیم روحانی پیشوا اور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حقیقی معنوں میں وارث اور جانشین تھے۔ خواجہ صاحب کو اس لحاظ سے نظامیہ سلسلے کا مجدد کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے 20ویں صدی کی ابتدا میں تصوف کو نئے تقاضوں کے موافق لکھا، بیان کیا، برت کر دکھایا۔ نظامیہ سلسلے کو ایسی وسعت دی کہ اس کی مثال موجودہ دور میں آسانی سے نہیں ملتی۔ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، دنیا کے تقریباً ہر ملک، ہر مذہب کے ماننے والوں میں انہوں نے اپنے مرید اور فیض یافتگان چھوڑے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں پیدا ہوئے تو ایک طرف ان کی پشت پر ایک خاندانی شرف تھا، دوسری طرف ان کے سامنے خانقاہوں اور پیرزادوں کی ابتر حالت تھی۔ چند خاص جگہوں کو چھوڑ کر اکثر مقامات پر تصوف محض رسوم اور گنڈے اور تعویذ کا نام رہ گیا تھا، اور گنڈے تعویذ بھی ایسے جنہوں نے کاروبار یا دکانداری کی سی شکل اختیار کر لی تھی۔ علم و فضل و ریاضت کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آنکھ کھولی تو خانقاہی دنیا کا ایسا ہی ماحول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بڑے کام کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اس رنگ میں رنگے جانے کی بجائے کسب و حلال، محنت و مشقت اور حصول علم سے اپنی شخصیت کو آراستہ کیا۔ پھر صوفیوں کو بتایا کہ تصوف جمود و خنوتیت کا نام نہیں بلکہ حرکت اور برکت، خدمت اور امید کا نام ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے ماننے والوں کو جہاں زندگی اور اس کے مسائل سے روشناس کروایا، وہیں ان کا حل بھی بتایا اور بزرگوں کی خدمت سے آگاہ کیا۔ خواجہ صاحب کی سب سے بڑی خوبی ان کو دوسرے مشائخین کرام میں ممتاز کرتی ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اولیاء اللہ کے فیضان ظاہری و باطنی کو محض چند اشخاص تک محدود نہ رکھا بلکہ ان کے چشمے سے ہر پیاسے کو سیراب کیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کارنامے ہیں جو دائرہ تحریر سے باہر ہیں۔ سب سے عظیم کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہندی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ فرمایا اور تفسیر بھی لکھی، جس پر مہاتما گاندھی جی نے کہا کاش یہ 1400 برس پہلے ہوتا۔ بقول حضرت ملا واحدی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب کے کاموں کی ابتدا اصلاحات سے ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب نے جب تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تو ان کے دل میں صرف اصلاح کا جذبہ تھا، جو بہت پہلے سے ان کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا، کیونکہ درگاہوں اور درگاہوں کے متوسلین کے ذبح حالی کو وہ بچپن سے دیکھتے اور محسوس کرتے آئے تھے۔ صحیح تعلیم کی فراغت نے اس جذبے کو اور بھی مضبوط اور مستحکم بنایا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے اصلاحی انجمن قائم کی جس کا نام حلقہ نظام المشائخ رکھا، جس کے آگے چل کر بڑے بڑے سجادگان، پیرزادگان، مشائخین کرام، علماء کرام رکن بنے، جن میں حضرت شاہ سید شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبلی رومانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا واحدی
رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں، اگرچہ شروع میں یہ قافلہ چند ہی افراد پر مشتمل تھا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کے سامنے طوائفوں کے مجرے ہوتے تھے۔ عرس شریف ہو یا 17ویں شریف، درگاہ شریف سے لے کر ہمایوں کے مقبرے تک جگہ جگہ طوائفوں کے خیمے لگتے تھے اور مجرے ہوتے تھے، بیہودگیاں کی جاتی تھیں۔ خواجہ صاحب نے اصلاحات کا آغاز عرسوں کی اصلاح سے کیا۔ پہلی ضرب مجروں پر لگائی، معتقدوں کو غیرت دلائی کہ بزرگوں کے آستانوں میں طوائفوں کا مجرا ان کی شان کے منافی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بیہودہ رسم و رواج کی جڑیں کاٹ دیں۔ اس دوران کئی اختلافات ہوئے اور معرکے بھی پیش آئے جن کا خواجہ صاحب کو کڑا سامنا کرنا پڑا، تب کہیں جا کر یہ اصلاحی کام پورا ہوا۔ شوقین مزاج لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مجرے واقعی بزرگان کرام کے آستانوں کی توہین کا موجب ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار عظیم کارنامے ہیں، ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ موجودہ دلی کی شاہی جامع مسجد جو انگریزوں کے دور میں ان کے قبضے میں تھی، جسے انہوں نے گھوڑوں کا استبل بنا رکھا تھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک قریبی دوست بھیا احسان الحق صاحب کے ذریعے، جو میرٹھ کے بہت بڑے رئیس تھے، 3 لاکھ روپے ادا کروا کر شاہی جامع مسجد دلی کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کروایا اور اسے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ دلی کا اردو بازار ہو یا لاہور کا اردو بازار، دونوں ہی کے نام خواجہ صاحب نے رکھے تھے۔ خواجہ صاحب ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے۔ ہندو ہے سے شروع ہوتا ہے، مسلم میم سے، یہ دونوں حرف مل کر ہم بن جاتے ہیں۔ ہمیں ہندوستان میں ہم بن کر رہنا چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی میں اپنے قلم اور اخبار و رسائل کے ذریعے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس پر انگریز حکومتوں نے انہیں کئی بار حراست میں لے لیا اور نظر بند بھی کیا اور تقریروں پر پابندی بھی لگائی۔ خواجہ صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی زبان ادب کی خدمت اور قوم کی اصلاحی و فلاحی کاموں میں گزاری، ایسے کام انجام دیے جو ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔